السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ گجرات میں دو سگی بہنوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں کر دیا جاتا ہے۔ جہاں رشتہ طے ہوتا ہے وہاں پر دو سگے بھائی ہیں۔ دونوں بہنیں اپنے والدین کو یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارا رشتہ جہاں بھی طے کیا، ہمیں ان لڑکوں پر اعتراض کوئی نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں ہمارا رشتہ کریں، ہم رشتہ کریں گے، شادی کریں گے، صرف ایک شرط ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہتی ہے کہ ہم دونوں بہنیں رخصت ہو کر ایک ہی گھر میں نہیں جانا چاہتی اور نہ ہم جائیں گے جہاں آپ طے کر چکے وہاں بھی۔ آپ ایسا کریں، ہم دونوں میں سے ایک کا رشتہ یہیں رہنے دیں اور ایک کا رشتہ باہر طے کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ والدین اور بھائی کہتے ہیں کہ ہم زبان دے چکے اور وہی زبان چلے گی، ہم زبان دینے والے لوگ ہیں، بات کر کے مکرتے رہی، لہٰذا زبان ہو چکی، اپنی فضول باتیں بند کرو اور دوبارہ ایسی بات ہم نہ سنیں۔ یہ والدین کی نہیں مانتی، بھائی کی نہیں مانتی، اور پھر جو ڈیٹ رکھی جاتی ہے نکاح کی، اس سے ٹھیک ایک دن پہلے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اٹھنی تو تھی ڈولی، اٹھ گیا جنازہ بستر مرگ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں سگی بہنوں کو آخر دو سگے بھائیوں پر اعتراض کیا ہے؟ یہ کیوں راضی نہیں ہے؟ کیوں نہیں وہاں پر رشتہ کرنا چاہتی؟ یا پھر بات وہم کی ہے، یا اس کے علاوہ اندر کچھ اور چل رہا ہے؟ پولیس نے ان دو سگی بہنوں کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے، تفتیش مکمل کر لی ہے، اور تفتیش کے دوران سچائی جو سامنے آئی اس سے پردہ اٹھاؤں گی آج کے ویلاگ میں۔ گجرات میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ گجرات کا ایک موضع ہے جندر خور، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور جندر خور کو کڑیاں والا پولیس اسٹیشن لگتا ہے جی۔ یہاں پر رہتی ہے، اس موضع میں رہتی ہے، جندر خور میں رہتی ہے ایک فیملی، اور اس فیملی کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے محمد الطاف صاحب۔ محمد الطاف صاحب کی اہلیہ کا نام ہے نعیمہ بی بی۔ اللہ تعالیٰ نے الطاف صاحب کو 3 بچے عطا فرمائے۔ بڑی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ سب سے بڑی جو بیٹی ہے اس کا نام ہے ام صبا۔ ام صبا سے چھوٹی ام کلثوم، اور ان دونوں سے چھوٹا بھائی محمد حسنین ہے۔ اب یہ 2 بہنیں ہیں۔ میجورٹی ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ جہاں پر 2 بہنیں ہوتی ہیں، ایج میں کوئی زیادہ ڈفرنس نہ ہو، وہاں ان کی آپس میں بہت بنتی ہے، کپڑے اس طرح کے سلواتی ہیں، آپس میں چیزیں شیئر کرتی ہیں، یعنی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اس کیس میں دونوں بہنوں کی کسی نہ کسی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی بحث ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے، اور روز تو میں ہوتی ہے۔ جیلسی فیکٹر ایک دوسرے سے بے تحاشا ہے اور بہت زیادہ ہے، بہت پرانا ہے، بہت چھوٹی تھی تب سے ہے۔ ان دونوں کو اگر کوئی غیر دیکھ لے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سگی بہنیں نہیں لگتی، ایسے لگتا ہے دشمن ہے ایک دوسرے کی، ہر بات پر لڑتی ہیں، منہ ٹیڑے کرنا، باتیں کرنا، بددعائیں دینا، بحث کرنا، جھگڑے کرنا، یہ ان کے گھر کا معمول ہے ان 2 بہنوں کی وجہ سے۔ اب والدین کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دونوں بہنوں کی شادی، صبا کی شادی ہو گئی کسی فیملی میں، 4 سے 5 سال وہاں آباد رہی۔ اس دوران جھگڑے، مسئلے، مسائل جو میاں بیوی میں ہوتے ہیں وہ چلتے رہے، لیکن پورے 5 سال کے بعد بدقسمتی کے ساتھ صبا کو ڈائیورس ہو گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد چھوٹی بہن ام کلثوم، اس کی بھی شادی کسی اور گھر میں ہو چکی تھی۔ بدقسمتی یہ تھی کہ 3 سال کے بعد اس کو بھی ڈیورس ہو گئی۔ دونوں بہنیں مائکا والدین کے گھر حسنین بھائی کے پاس واپس آ گئیں۔ بڑی والی جو بیٹی تھی ام صبا، ان 5 سالوں میں اللہ نے اس کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا تھا، یعنی وہ جب طلاق لے کے واپس آئی تو ایک عدد بیٹے کے ساتھ آئی۔ جھگڑے جو ان کے کوارے ہوتے آپس میں تھے، وہ اب شادیوں کے بعد جب طلاق نامے لے کر آئیں تو وہ جھگڑے ڈبل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ شادیوں کے بعد دماغ، مینٹالٹی مزید بدل جاتی ہے۔ اب یہ جھگڑے ہو گئے ڈبل۔ 2 سال والدین کے گھر ایک تو اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی رہی اور دوسری اس طرح رہتی رہی ڈیورس کے بعد۔ محمد حسنین ان کا ایک ہی اکلوتا بھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کب تک بٹھا کے رکھوں گا، ایسا کرتا ہوں رشتہ ڈھونڈتا ہوں، اللہ مدد کرے گا، اور اسی نیت سے رشتے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پر آ کر متفق ہو جاتا ہے حسنین اور ان کے والدین کے، ہاں یہ فیملی مجھے ٹھیک لگتی ہے، یا ہم رشتہ کر سکتے ہیں۔
کہا کرتے ہیں دو سگے بھائی ہیں، ایک کا نام یونس ہے، ایک کا نام یوسف ہے، یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یوسف بڑا والا ہے اور یونس چھوٹا والا ہے۔ یوسف جو ہے اس کی بیوی وفات پا چکی ہے اور اس کے دو بچے ہیں، ظاہر ہے دو بچے اور ایک باپ، گھر بار کون سنبھالے، اس کا یہ مسئلہ تھا۔ جو یونس ہے اس کی بیوی تو الحمدللہ حیات ہے مگر بے اولاد ہے، اولاد کے لیے یہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے یہ بھی رشتے ڈھونڈ رہے تھے۔ سبا کا نکاح یوسف کے ساتھ طے پایا اور دوسری کا یونس کے ساتھ طے پایا۔ رشتہ ڈن ہوا لڑکی والوں کی طرف سے، جب انہوں نے ان کو کہا اوکے ہمیں رشتہ قبول ہے، آپ ہمارے گھر آئیں، حسنین نے گھر پر دعوت دی کہ اپنی بہنیں بھی دکھاؤں اور اپنے والدین سے بھی ملواؤں تاکہ ڈیٹ شیٹ رکھی جائے۔ جب یہ گھر آئے تو لڑکیوں کو پتا چلا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ بیٹھے اور بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے۔ جب پتا لگا سبا کو اور دوسری بہن کو کہ یہ تو سگے بھائی ہیں اور ہم دونوں نے پھر سے ایک ہی گھر میں جانا ہے، انہوں نے شدید اعتراض شروع کر دیا اور یہ کہا علل اعلان ہمارا تو یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے بڑا شدید قسم کا، تو وہاں جا کے بھی کیا ہم نے اگلے سسرال کو تماشا دکھانا ہے؟ ہمارے مسئلے یہاں ساری زندگی حل نہیں ہوئے تو آگے جا کے تو مسئلے مزید بڑھ جائیں گے، لہٰذا ہمارا یہاں رشتہ نہ کریں، ایسا کریں ایک کا کر دیں اور ایک کا کہیں اور کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حسنین کہتا ہے اپنا منہ بند رکھو، میں زبان دے چکا اور اس زبان پر کھڑا ہوں، یہ نکاح بھی ہوگا، یہ رشتہ بھی ہوگا اور انہی دو بھائیوں سے ہوگا اور تم لوگ جاؤ گی۔ نکاح کی ڈیٹ فکس کر دیتا ہے حسنین۔ جو نکاح کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے اس سے ٹھیک ایک دن پہلے اسی ڈیٹ پر اسی شادی پر شدید جھگڑا ہوتا ہے، مگر اس مرتبہ دونوں بہنیں ایک پیج پر تھیں، کیا ہم نے ایک گھر میں نہیں جانا؟ نہیں جائیں گی ہم ایک گھر میں، تم ڈیٹیں رکھو، تیاریاں کرو، مٹھائیاں منگاؤ، جو مرضی کرو۔ کہتا اچھا بڑی بات ہے۔ پاس ہی گھر میں کلہاڑا پڑا ہوا تھا، شدید غصے میں گیا، کلہاڑا اٹھایا، دونوں بہنوں کی گردنیں قلم کر دیں، اتار دیں۔ والدین یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور گردنیں اتارنے کے بعد حسنین فرار ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن کڑیاں والا میں ایک مقدمہ درج کیا گیا جس پہ ملزم محمد حسنین اور مقتولہ دو سگی بہنیں تھیں، اور اس پرچے کا مدعی وہ باپ تھا جو تینوں بچوں کا ایک ہی باپ ہے، یعنی الطاف۔ پولیس کام کرتی، کارروائی کرتی ہے، ملزم کو ہتھکڑی لگاتی ہے، سلاخوں کے پیچھے بند کرتی ہے اور تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ پوچھتی ہے حسنین سگے بھائی ہو، کیوں قتل کر دیا سگی بہنوں کو؟ اور کل تو تم لوگوں کے گھر کو فنکشن ہونے والا تھا، سنا ہے گاؤں سے تیاریاں کر رہے تھے۔ کہتا ہے جی بالکل میں سگا بھائی ہوں، بالکل فنکشن ہونے والا تھا، یہ جن کی میں نے گردنیں اتاری ہیں انہی کا نکاح کا یہ فنکشن رکھا تھا، میں نے قتل اس لیے کیا کہ ساری زندگی یہ ہمارے گھر میں لڑتی رہی ہیں، ہم نے شادیاں کرتی، زبانیں دونوں عورتوں کی میری بہنوں کی قابو میں نہیں تھیں، اپنے اپنے سسرال سے طلاق نامے لے کے واپس آ گئی دونوں، ایک 5 سال بعد ایک 3 سال بعد۔ چلے ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ نہیں بن پائی، واپس آ گئی، ادھر آ کے پھر تماشا، ایک بچہ لے کے رہی ہے اور ایک ویسے آ گئی۔ اب اس مرتبہ جو جھگڑا یہ لوگ کرتی تھی بے تحاشا کرتی تھی، میں نے ان کا رشتہ طے کیا، اب ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے آگے گھر میں نہیں جانا، مجھے بتائیں میں کہاں تک ان کو سنبھالتا، شادیاں کی، طلاقیں لی، پھر رکھا، پھر رشتہ، اب پھر راضی نہیں ہے، تو مجھے غصہ آیا اور مجھ سے یہ کام ہو گیا، یعنی وہ اکمال جرم کر لیتا ہے۔ عورت ہمیشہ سے بندے مرواتی ہی آئی ہے، میجورٹی کیسز میں میں نے ایسا دیکھا، کہیں پر اپنے عاشق سے بندہ مروا دیا اور کہیں بندے سے عاشق مروا دیا، خود مظلوم بن گئے، کہیں اپنی زبان کے ہاتھوں یہ کچھ ہوا۔ آپ کو یاد ہے میں نے ابھی ایک پروگرام کیا ہے اپنا ٹیلی ویژن پر جس میں نائی نے آ کے باپ بیٹی کو قتل کیا، شاید وہ فیصل آباد کا علاقہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ خاتون نے کہا تھا کہ بھائی تو کون ہونا ہے میرے بندے دی شیو نہ کرنے والا، یعنی زبان قابو میں رہی تھی، قتل ہو گئے دو۔ اس میں کیا ہوا؟ زبان قابو میں نہیں تھی، قتل ہو گئے دو۔ اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ یہاں پر جو مدعی بنا ہے وہ ہے سگا باپ، ان دو بیٹیوں کا بھی اور اپنے قاتل بیٹے کا بھی۔ میرے ذرائع مجھے یہ بتاتے ہیں کہ الطاف صاحب کہتے ہیں میری دنیا تھی 3 لوگوں میں، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، یعنی میرا وارث، میری نسل جہاں سے آگے میرا نام چلے گا دنیا میں۔ اس سے قتل تو ہو گیا ہے، اس نے مان لیا ہے غصے میں، لیکن میں نے اب اس کو ساری زندگی جیل میں نہیں چلانا، میں شاید صلح کر لوں
اس کو سبق آ چکا ہوگا، اتنا کافی ہے. اور میں بینگ اے اینکر پرسن اور اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر یہ بات کرتی ہوں آپ سے کہ یہ مقدمہ بھی چیک کر لیں، یہ سٹوری بھی چیک کر لیں، اس ویلاگ کو آن ایئر ہونے کی ڈیٹ بھی چیک کر لیں حاضرین اور ناظرین. اور پھر ٹھیک ہے 1 مہینے کے بعد آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے اپنے سورسز استعمال کر کے کہ صلح ہو چکی ہوگی، بچہ باہر ہوگا، گھر پر ہوگا. باپ ہے، ترس آ گیا، ایک ہی بیٹا ہے، نسل چلانی ہے، بدنامی ہو گئی، عمر کا تقاضا ہے، اعصاب کمزور ہو چکے ہیں، بیٹے کے کندھے چوڑے ہیں، لمبا چوڑا ہے، اس کے اندر تحفظ محسوس ہوتا ہے، سب کچھ میں سمجھتی ہوں. لیکن ایک بات تمام ان والدین کے لیے اور ان مدعیان کے لیے جو صلح نامے کر چکے ہیں اپنے اپنے قاتلوں کے چکروں میں، یاد رکھیں جو ایک دفعہ بندہ قتل کر لیتا ہے نا، اس کی جھجک اور ہیزیٹیشن اتر جاتی ہے. پھر اگر آپ بندہ قتل کرنا اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا ہے کہ کیڑا کام ہے، 5 منٹ کا کام ہے، تھانہ بھی دیکھ لیا، کچہری بھی دیکھ لی، ضمانت دا بھی پتہ ہے کہ میں کرانی ہے. اور پھر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ معاف کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، صلح کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، پھر اس کی باری آئی ہوتی ہے کوئی 2-4 سال کے بعد. یقین مانے ایسے پروگرامز کی ہیں. تو صلح کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کریں کہ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، ایک مرتبہ دوسری دفعہ میرے خون سے نہ رنگے جائیں، اللہ نہ کرے. تھینک یو.